مون بھائی ٹی وی پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کو کیسے نظر انداز کیا جائے اور ان سے متاثر نہ ہوا جائے۔ ہم سب کا سامنا منفی لوگوں سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، کم ہوتے ہیں، ہماری توانائی ختم کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کی منفیت کے باوجود ہماری ذہنی تندرستی اور ذاتی نشوونما کو برقرار رکھنے کے لیے ناقابل یقین حد تک چیلنج کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ضروری ہو لوگوں کو نظر انداز کیا جائے اور ان سے متاثر نہ ہو۔ نظر انداز کرنے کے فن میں مہارت حاصل کر کے آپ اپنی جذباتی حالت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی توانائی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ان چیزوں پر توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں جو حقیقت میں اہم ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مختلف حکمت عملیوں اور ذہنیت کی تبدیلیوں کی کھوج کرتے ہیں جو آپ کو مشکل افراد کے ساتھ ان کے الفاظ اعمال کو متاثر کیے بغیر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بااختیار بنائے گی۔ ایک، خود پر الزام تراشی سے بچیں۔ مؤثر طریقے سے نظر انداز کرنے اور لوگوں سے متاثر نہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود قصورواری کے جال میں پھنسنے سے بچیں۔ جب دوسروں کی طرف سے منفی تبصروں اعمال کا سامنا ہوتا ہے تو ہم ان کو اندرونی شکل دیتے ہیں اور اپنے آپ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تاہم آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی طرف سے آنے والی منفیت ان کی اپنی عدم تحفظ، تعصب مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کو پہچان کر آپ اپنا خیال بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے بارے میں ہیں، آپ کے نہیں۔ یہ تبدیلی آپ کو توثیق کی ضرورت کو چھوڑنے اور غیر ضروری خود شک جرم میں الجھنے سے بچنے کی طاقت دیتی ہے۔ 2، منتخب سننے کی مشق کریں۔ بات چیت یا دلائل کے دوران کسی بھی منفی یا غیر متعلقہ تبصرے کو فعال طور پر فلٹر کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو نیچے لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی توانائی کو ان تعاملات کی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کریں جو تعمیری، بامانی اور آپ کی ذاتی اقدار کے مطابق ہوں۔ شعوری طور پر اس بات کا انتخاب کر کے کہ آپ اپنی توجہ کہاں مرکوز کریں، آپ اپنے آپ کو منفی الفاظ یا تنقید کے مضر اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیے جانے والے تبصروں کے بارے میں ہوش میں رہنا اور ان لوگوں کو نظر انداز کرنے کے لیے جان بوجھ کر انتخاب کرنا جو بات چیت میں حصہ نہیں ڈالتے یا کوئی نتیجہ خیز مقصد پورا نہیں کرتے۔ 3، نقطہ نظر کو برقرار رکھیں۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے طرز عمل آرائے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ دوسرے کیا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں اس پر جنون کی بجائے اس بات پر توجہ مرکوز کرنا زیادہ کارآمد ہے کہ آپ اپنے خیالات اور اعمال کو کس چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ترقی کی ذہنیت تیار کر کے اور اپنے لیے اہداف مقرر کر کے آپ زور کو اندرونی تکمیل کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ مقصد اور سمت کا یہ احساس آپ کو دوسروں کے اثرات سے بچا سکتا ہے اور آپ کو منفی کے درمیان خود کا مضبوط احساس برقرار رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ 4، جذباتی لاطلقی کی مشق کریں۔ اس کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ منفی تعاملات تبصرے آپ کو کس طرح متاثر کرتے ہیں اور شعوری طور پر خود کو ان سے الگ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ منفی توانائی کو استعمال کرنے سے انکار کر کے آپ اپنی جذباتی تندرستی پر قابو رکھتے ہیں۔ واضح طور پر یہ آپ کے جذبات کو دبانے یا انکار کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ منفی سے ایک صحت مند فاصلہ پیدا کرنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ اس بات کا انتخاب نہیں کر سکتے کہ آپ دوسروں کو کیسے جواب دیں گے، آپ کو ان کی منفیت پر رہنے کی ضرورت کو آزاد کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے بجائے اپنے اندر مثبتیت کو پروان چڑھانے پر توجہ دیں۔ 5، خود اعتمادی پیدا کریں۔ خود اعتمادی پیدا کرنا دوسروں سے متاثر نہ ہونے کا ایک لازمی پہلو ہے۔ اس میں آپ کی طاقتوں کی نشاندہی کرنا، آپ کی کامیابیوں کا جشن منانا اور آپ کی منفرد خصوصیات کو اپنانا شامل ہے۔ جب آپ حقیقی طور پر اپنی قدر، منفی تبصرے یا دوسروں کے اعمال کو پہچانتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں، اپنی خود اعتمادی کو کم کرنے کے لیے نمایاں طور پر کم طاقت رکھیں۔ تنقید کو اندرونی بنانے یا دفاعی بننے کے بجائے آپ معروضی طور پر تاثرات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کی صداقت کا تعین کرنا یا اسے کسی اور کے ساپیکش نقطہ نظر کی عکاسی کے طور پر تسلیم کرنا۔ 6، نمائش کو محدود کریں۔ منفی اور زہریلے لوگوں کی نمائش کو محدود کرنا ان سے متاثر نہ رہنے کی ایک اور مؤثر حکمت عملی ہے۔ کچھ لوگ مستقل طور پر آپ کو نیچے لا سکتے ہیں اور آپ کی توانائی کو اپنی منفیت سے نکال سکتے ہیں۔ ایسے میں ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو انہیں مکمل طور پر منقطع کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جتنا ممکن ہو ان کے ساتھ رابطے اور تعاملات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ 7، ایک معاون نیٹ ورک بنائیں۔
अपने आप को मुस्बत और तरक्की पसंद लोगों के साथ घेरना आपकी मनफी असरात को नज़रअंदाज करने की सलाहियत में नुमायां फ़र्क ला सकता है। फ़ाल तौर पर मुआविन दोस्तों, सरपरस्तों, कम्युनिटीज़ को तलाश करना जो आपकी ज़ाती तरक्की की हौसला अफजाई करते हैं, आपको दूसरों के नुकसानदेह असरात से बचा सकता है। जब आपके पास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो आप पर यकीन रखता है और आपको बाइख्तियार बनाता है, तो उनका मुस्बत असर मनफी को रोकने में मदद करता है जो कुछ मखसूस अफराद से आ सकता है। 8. जारहियत की मश्क करें। ज़ाती हुदूद को कायम करना और उन पर ज़ोर से बातचीत करना, लेकिन एहतराम के साथ कलीदी बात है। वाज़े तौर पर अपनी ज़रूरियात और तवक्कुआत का इजहार करते हुए आप इस बात के लिए टोन सेट करते हैं कि दूसरे आपके साथ कैसा सलूक करें, और इसमें बेइज्जती या मनफी रवैये को बर्दाश्त न करना शामिल है। जब ज़रूरी हो तो खुद पर जोर देना एक वाज़े पैगाम भेजता है कि आप अपनी कदर करते हैं। ये साबित कदमी न सिर्फ अपने आप को मनफी से बचाने में मदद देती है, बल्कि इज्जत नफ्स को भी जाहिर करती है और दूसरों की हौसला अफजाई करता है कि वो आपके साथ यकसा एहतराम के साथ पेश आए। 9. अपनी तवक्कुआत को एडजस्ट करें। ये उम्मीद करना आम है कि मुश्किल लोग बदल जाएंगे या मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव करेंगे, लेकिन यह तवक्को अक्सर मायूसी और मायूसी का बाइस बनती है। लोगों के अपने अकायद, नुक्ता नज़र और बर्ताव के तरीके होते हैं और ये गहरे जुड़े हुए हैं। तब्दीली एक सुस्त और पेचीदा अमल हो सकता है जिसमें ज़ाती रजामंदी और कोशिश की ज़रूरत होती है। अपनी तवक्कुआत को संभालना और अपने जवाबात पर तवज्जो मरकूज करना ज़्यादा मुस्बत और हकीकत पसंदाना नताइज और चैलेंजिंग तामुलत का बाइस बन सकता है। लोगों को नज़रअंदाज करना मुतज़ाद बदतमीज़ी लग सकता है, लेकिन यह खुद को महफूज रखने का एक ताकतवर जरिया हो सकता है। जब आप अपनी तवज्जो को मनफी से दूर करने का इंतखाब करते हैं, तो आप शऊरी तौर पर अपनी जज्बाती बहबूद की हिफाजत करते हैं। मनफी लोगों को नज़रअंदाज करने का मतलब है कि वो आपके ख्यालात और जज्बात को मुतासिर करने की ताकत से महरूम कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जज्बात को दबाएं या उनके अमाल के वजूद से इनकार करें, बल्कि इसके बजाय फ़आल तौर पर फैसला करें कि वो आपको मुतासिर ना होने दें। ऐसा करने से मुस्बत ख्यालात और नतीजा खेज हुसूल के लिए जहनी जगह खाली हो जाती है, बिलाखिर तनाव कम होता है और आपकी मजमूई खुशी में इजाफा होता है। अगर आपको ये वीडियो कारआमद लगी तो उसे अंगूठा दें और अपने दोस्तों के साथ इसका इश्तिराक करें ताकि हम उसे बनाते रहें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। इसके अलावा हमारी दीगर वीडियोस को भी ज़रूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया।